ناظرین، میں ہوں خوشنود علی خان۔ سنا ہے یہ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت پنجاب کو افغانیوں سے صاف کر رہی ہے اور اس پہ تل گئی ہے، اور پنجاب کے آئی جی نے بڑے تیر چلا دیے ہیں۔ صورتحال یہ ہے، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا۔ ہمارے سابقہ ڈسٹرکٹ چکوال میں ایک جگہ ہے چوہا سادن شاہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سیمنٹ فیکٹریوں کے سامنے دیہات ہے۔ وہاں ہر طرف افغانی ہی افغانی ہے، اور جب حکومت یا پولیس یا کوئی دوسرا ایکشن لیتا ہے تو یہ تتر بتر ہو جاتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں۔ آپ پنجاب کو چھوڑیں، اسلام آباد کی بات کریں۔ اس وقت آپ کسی بھی روزگار دفتر میں چلے جائیں، ایک تو ان روزگار دفتروں کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں، لیکن وہ روزانہ کوئی 15-20 ہزار کے نوٹ تو چھاپ لیتے ہیں۔ اور اس وقت اگر آپ ان سے ڈرائیور مانگیں گے، مزدور مانگیں گے، کسی گارڈ مانگیں گے، تو وہ آپ کو تمام ایسے گارڈ یا لوگ دیں گے جو ہنگو سے اور ان تمام علاقہ جات سے جن میں افغان اکثریت میں ہیں اور جو افغانستان سے ذرا قریب بھی ہیں، وہی آپ کو ملیں گے۔ راول پنڈی کی پولیس کو ان کے خلاف بہت ایکشن کرنا چاہیے، لیکن راول پنڈی کے پیر بدائی تھانے سمیت اور موتی پلازا سمیت اور ان دفاتر سمیت سب میں آپ کو بظاہر پختون لیکن اصل میں افغان ملتے ہیں، اور روزگار دفتر دھڑا دھڑ ان کو ہی بھیج رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں راول پنڈی پولیس کے افسر بہت چابک دست ہیں، بڑے اچھے ہیں۔ شاید یہ نیچے نیچے ہی کہیں کام ہو رہا ہے۔ ان کو ہر تھاندار سے روزانہ رپورٹ دینی چاہیے کہ آپ نے کتنے افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ راول پنڈی تو راول پنڈی، اسلام آباد میں اب بھی منڈی بھری ہوئی ہے، اور منڈی میں سارے افغانی کام کر رہے ہیں۔ ابھی تو میں نے صرف نشاندہی کر دی ہے، مثلا آپ تارا گنج میں، تارا گنج کے دیہات میں، چکوال میں آپ دیکھیں تو آپ کو افغانی ہی افغانی نظر آئیں، لیکن انہوں نے جو کہ جیلی شناختی کارڈ بنوائے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کو اعتماد کی مار مارتے ہیں۔ وہ افغانی تھے، افغانی ہیں، افغانی رہیں گے، لیکن ان کے خلاف جب بھی ایکشن ہوتا ہے وہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں اور وہ یہاں رہ جاتے ہیں۔ پنجاب کی پولیس، اسلام آباد کی پولیس، دوسرے صوبوں کی پولیس، تھوڑا تھوڑا پنجابی بھی جس کو رم کے کہتے ہیں، رم کے لگے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے کہ جی بڑے ایکشن ہو گئے اور بڑے توپ چل گئی، گن چل گئی۔ کوئی توپیں اور گنیں نہیں چلی۔ افغانی جہاں تھے، اب بھی اکثریت ان کی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو پاکستانی ہیں۔ انہوں نے وہاں سے بھی کوئی ریکارڈ بنوا لیا، یہاں سے بھی، اور جیلی شناختی کارڈ بڑے بن گئے ہیں۔ اور اس میں پہلے تو لوگ انوالو تھے، لیکن اس کے نئے چیئرمین آنے کے بعد فرق پڑنا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک نہیں پڑا۔ ہمیں ایک طرف تو بھارت کے ساتھ لڑنا تھا اور بھارت کی تمام افواج کے ساتھ لڑنا تھا جو ہم سے کئی گنا بڑی ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ایک لڑائی میڈیا میں بھی لڑی گئی، اور پہلی دفعہ پاکستان کے میڈیا نے ثابت کیا کہ وہ بھارتیوں سے بہت بلند ہیں۔ میڈیا میں اخلاق بھی بڑی چیز ہے، اور پاکستانی میڈیا نے کوئی غلط خبر نشر نہیں کی۔ اسی طرح پاکستانی میڈیا اپنی حدوں سے باہر نہیں نکلا، لیکن خوبصورتی یہ تھی کہ پاکستانی میڈیا میں خواتین نے بھی لڑائی لڑی۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جنگ کھیڑ نہیں ہوتی، زنانیاں دی، پاکستانی میڈیا کی خواتین نے بھی وہ جنگ لڑی ہے۔ زندگی میں میرا رویہ یہ تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ خواتین یعنی عورتیں
میڈیا کی کوئی جنگ نہیں لڑ سکتی، لیکن سلام ہو ان سب کو جنہوں نے میڈیا میں پاکستان کی لڑائی لڑی، اور پہلی دفعہ کئی خواتین کو میں نے ان کی آواز سے زیادہ اونچی آواز میں گفتگو کرتے سنا۔ مثلا میرا ایک سوال ہے بھارتی میڈیا سے کہ آپ نے بھارت میں پتہ نہیں، آپ نے پاکستان میں پتہ نہیں کون سی بندرگاہ تلاش کر لی، میں دعوت دیتا ہوں آپ کو، آپ آ جائیں اور مجھے دکھائیں، بلکہ خود بھی دیکھیں کہ لاہور میں تو بندرگاہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ اور اس سے ہٹیں، آپ نے کراچی عروس البلاد کو پتہ نہیں اس پہ کب ذرا دکھا دیا بھارتی افواج کا، بھارتی تسلط دکھایا اور کہا کہ فلاں علاقے میں پہنچ گئی ہیں بھارتی فوجیں اور بھارتی لوگ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور بھائی کراچی بھی زندہ دلوں کا شہر ہے، ہم کہتے تھے نا کہ لاہور زندہ دلوں کا شہر ہے، اب میں کہتا ہوں کہ کراچی بھی زندہ دلوں کا شہر ہے، اور کراچی پر قبضے کے خواب نہیں دیکھتے۔ آپ نے تو ایک طرح سے کراچی پر قبضہ کر لیا تھا، زبانی اور خواب میں آؤ ہم تمہارا منہ توڑ دیں گے۔ آپ کے خیال میں اخبار نویس کا دل نہیں ہوتا؟ اخبار نویس حب الوطن نہیں ہوتا؟ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، وقت پڑتا۔ ہماری فضائی، بری اور بحری افواج نے تو بات ہم تک آنے ہی نہیں دی اور ہمیں حیران کر دیا، جو ہم نے سوچا نہیں تھا اس سے آگے کی سوچی، لیکن بات ہم تک پہنچتی تو ہم بھی اس لڑائی کو ایسے ہی لڑتے جیسے کنٹرول لائن پر ہماری فوج لڑ رہی ہے، اور ہم کسی جگہ بھی پیچھے نہ ہٹتے۔ آپ نے دیکھا انڈیا والوں کہ بعض پاکستانی اخبار نویسوں نے وردیاں پہن لی، آؤ مقابلہ کرو ہم سے، تم نے، میں تمہیں جلد ایک جواب دینے والا ہوں کہ تم نے کیا کیا کہا میڈیا میں اور ہم اس کا کیا جواب دیتے رہے۔ اللہ نے پاکستانی میڈیا کو بہت سرخرو کیا ہے، ان کا اخلاق آپ سے بہت بلند ہے۔ آپ تو گودی میڈیا نا، ہم کسی کے گودی میڈیا نہیں ہیں، ہم پاکستان کی گود میں پلے ہیں، ہم پاکستان کی گود میں پلے بڑے ہیں، ہم گودی میڈیا نہیں ہیں۔ آؤ گودی میڈیا والو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔